بھی ذکر کر آج ایک خاص موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 3-4 جمعے انشاءاللہ تعالی اسی کے اوپر گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جہاں اس کے بے شمار فائدے ہیں وہاں اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں، اور نقصانات جہاں اخلاقی حوالے سے ہیں، کریکٹر کے حوالے سے ہیں، وہیں عقیدے کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ بدعقیدگی بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور لوگ صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ عقیدے کے باب میں سے ہے، اور بڑی توجہ سے ان باتوں کو سننا ہے، یاد رکھنا ہے اور آگے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو بڑے عجیب عجیب نظریے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں جن کی شریعت مطہرہ کے اندر گنجائش نہیں، ایسی ایسی تشبیہات اپنی محبت کا اعلان کرنے کے لیے دی جاتی ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہوتی ہیں، ادب آداب کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی توجہ سے سننے والی باتیں ہیں۔ آج میں صحابہ کرام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ اگلے جمعہ المبارک پر جو خلفائے راشدین کی اور بالخصوص جو خلفائے اربعہ ہیں ان کی جو آقا کریم علیہ السلام نے تخصیص فرمائی ہے فضائل کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور اس سے اگلے جو 2 جمعے ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ان کے خلیفہ اول ہونے کے حوالے سے، تو یہ کل ملا کے 4 جمعے بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، بیٹھنا ہے، اور یہ جو ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اس کا بھی کوئی دنیاوی نفع نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جہاں شر کا پیغام لوگوں تک جا رہا ہے وہاں خیر کا پیغام بھی ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہمارے جانے کے بعد بھی ایک مواد میسر ہو، اور وہ نیکی اور خیر والی جو کیفیت ہے وہ اللہ کریم ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز ابتدا میں عرض کر دوں عقیدے کے حوالے سے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں۔ کیا سارے بولے کیا ہے؟ سارے نبی کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، ہم صحابہ کرام کو معصوم، ہمارے نزدیک صحابہ محفوظ ہیں، تو جو ہے بڑا باریک سا فرق ہے۔ انبیاء سارے کیا ہیں؟ معصوم ہیں، اور صحابہ کرام کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ اسی حوالے سے اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے تو وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں، اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم صرف انبیاء کو معصوم مانتے ہیں۔ اچھا، پھر جو صحابہ کرام کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو بے شمار لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے صحابہ کرام کے درمیان درجوں کا تفاوت، قدر و منزلت کے اعتبار سے کسی کا درجہ بلند، کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے زیادہ، یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولے یہ کیا ہے؟ فضیلتیں ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں جتنا آسان کر سکتا ہوں، یہ جتنی ہیں یہ فضیلتیں ہیں اللہ کے نبی نے عطا فرمائی ہے، لیکن لفظ صحابی جہاں پہ آ جائے گا وہاں آپ بے ادبی والا لفظ نہیں بول سکتے۔ فضیلت کو صحابی جو پہلے والے ہیں، مثلا جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کی جو عظمتیں ہیں وہ بعد والوں کی نہیں ہیں، جو شہدائے بدر کی ہیں وہ بعد والوں کی نہیں ہیں، لیکن جب لفظ صحابی آ جائے گا تو آپ کی زبان سے ادب والا لفظ نکلنا چاہیے۔
آپ کی زبان سے تعظیم والا لفظ نکلنا چاہیے، آپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے جس جملے سے کسی صحابی کی شان میں کمی آتی ہو، جس جملے سے، اور یہ دیکھیں نا یہ نسبت نبی کی ہے، نسبت، یار اگر آپ مدینہ شریف جائیں تو آپ ان روڑوں کو بھی سلام کرتے ہیں، ان گلیوں کو بھی چومتے ہیں، اس خاک کے ذروں کو بھی چومتے ہیں، اور کوئی کہنے والا پوچھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے جناب یہ تو کتا ہے، وہ کہتے ہیں تو کتا لیکن گلی مدینے کی ہے نا، تو اگر اس گلی کا اتنا احترام ہے، اس روڑے کا اتنا احترام ہے، اس جگہ کا اتنا احترام ہے، تو اتنا احترام اس بندے کا بھی ہونا چاہیے جس نے نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے نبی نے اسے اپنے صحابہ میں شمار فرمایا ہے۔ تو یہ تفاوت اپنی جگہ ہے، ترجیح اپنی جگہ ہے، شان مقام یہ آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن جب لفظ صحابی آ جائے گا وہاں پہ آپ نے بے ادبی والا جملہ نہیں بولنا، وہاں سے کوئی بے لحاظی والا جملہ نہیں بولنا، وہاں بات کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے، بولے نا، اللہ نے اعلان کیا نا وہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں۔ اور مشاجرات صحابہ میں یہ بات یاد رکھیں، ہم سنی ہے، ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے، مشاجرات صحابہ میں جہاں صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے مخالف کچھ کام کیے ہیں وہاں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے زبان کو بند رکھنا، اسے کہتے ہیں کف لسان، کیا کہتے ہیں؟ جہاں جو دو عظمت والے مقابل میں آ جائیں، جہاں دو شان والے مقابل میں آ جائیں، جہاں دو ذی وقار مقابل آ جائیں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک حق پہ ہوگا اور دوسرا حق پہ نہیں ہوگا، یہ چل کے آگے ہم بات کریں گے، لیکن یہ بات یاد رہے جو حق پہ نہیں ہے اس سے بھی خطا اجتہادی ہوئی ہے نا، اور خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے پورے وسوخ کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرے لیکن پھر بھی غلطی ہو جائے تو اللہ پھر بھی ایک ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے مشاجرات سے اور صحابہ میں ہم زبان، یا یہ 5واں سال جا رہا ہے جمعۃ المبارک کا، ایسے ہی ہے۔ آج تک کبھی آپ نے ایسی کوئی گفتگو سنی ہے کہ ہم نے کسی کو کسی کے مقابلے میں کھڑا کیا ہو، ہم نے کسی کو بلند کرنے کی یا کسی کو نیچا کرنے کی کوشش کی ہو؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہمیں سبق کی ادب کا ملا ہے، ہمیں سبق کی تعظیم کا ملا ہے، ہمیں سبق کی احترام کا ملا ہے، ہم جو ایک لمحے کا بھی صحابی ہے اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بھی توقیر کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل میلہ لگا ہوا نا سوشل میڈیا کے اوپر اور گز کی لمبی زبانیں جو صحابہ کرام کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے چلتی ہے، میں کہتا ہوں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، ان کے مقام جو ہے وہ رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے۔ اپنے بارے میں فکر کرو، جب قبر میں جاؤ گے تو تم سے جو سوال ہوگا اس کی تم نے کیا تیاری کی ہے؟ ویسے بڑی عجیب بات نہیں، بندے کو کسی کے پرچے کا تو مسئلہ ہو، یار پتہ نہیں وہ پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی فرسٹ ڈویژن آئی ہے، سیکنڈ ڈویژن آئی ہے، تھرڈ ڈویژن آئی ہے یا ایف گریڈ آیا ہے، لیکن اپنے پرچے کے بارے میں کوئی غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے نبی کی سنگت صحبت اختیار کرنے کی توفیق دی، انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کے غلام بن گئے، آج ان لوگوں کے ایمانوں کے بارے میں تو ہمیں شک ہے۔ تو اپنی حالت یہ ہے نہ نیتی تے نہ قضا، اس لیے نا یہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم سارے صحابہ کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم، بولے کیا کرتے ہیں؟ سارے لفظ بولو، سارے صحابہ، جس پہ لفظ صحابی صادق آئے گا سنی اس کی تعظیم کرے گا، سنی اس کا اکرام کرے گا، سنی کبھی بھی اس کی بے ادبی نہیں کرے گا، اور مشاجرات کی بات آئے گی اپنی زبان کو بند رکھے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشاد گرامی میں فرمایا اکرموا اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں یہ چند حدیث مبارکہ عرض کرنے لگا ہوں اور نوجوانوں سے میں بالخصوص عرض کروں گا،
یہ جو ہر وقت فیس بک پہ ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، ٹویٹر پہ ہوتے ہیں، میں خاص طور پہ عرض کروں گا، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آج کل ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں؟ وہ موضوع ہے، وہ مدلس ہے، وہ معلل ہے، وہ ضعف کے درجے میں آتی ہے، حسن ہے، حسن غریب ہے، حسن صحیح ہے، کسی کو خبر ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی اٹھا اور ایک جگہ سے بات اٹھائی۔ میں آج کی بات بتاتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ۔ میں آج صبح نماز کے بعد میں الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ آ گئی جس کا حوالہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ بات توجہ سے سننی ہے، نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے ترمذی کے اندر موجود ہے، لیکن میں الحمدللہ 9 سال میں نے دارالعلوم میں پڑھا، 9 سال کے بعد اب 20 سال ہو گئے دین کی خدمت کرتے ہوئے، لیکن وہ بات میرے ذہن میں کھپ گئی۔ میں نے کہا یار اس طرح کی بات میں نے اس سے پہلے پڑھی نہیں، ذرا ترمذی کو کھول کو دیکھوں تو صحیح۔ آپ یقین جانے میں نے ترمذی شریف کھولی، وہی حدیث نمبر ہے، وہی ہے جو اس بندے نے لکھا ہے ریاض النظرہ میں تحقیق کر کے۔ جب میں نے حدیث کھولی تو آخر میں 4 جملے ایسے ہیں جو اصل حدیث میں موجود نہیں، 4 جملے ایسے ہیں۔ اب اگر وہی حدیث اٹھا کے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور میں کہوں یہ کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھنے والے نے لکھا ہے لیکن بیان کرنے والے کا فرض ہے نا اس کی تحقیق کرے وہ صحیح لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین وہاں سے لیں جہاں آپ کی رسائی ہو، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو۔ ایسے بندوں سے دین نہ لیں جو ایسے بیٹھ کے دین پھیلاتے ہیں کہ بابا قائد اعظم ادھر نظر آیا تو دین کا پلڑا ادھر ہو گیا، بابا قائد اعظم ادھر نظر آیا تو دین کا پلڑا ادھر ہو گیا۔ تو کہیں باہر والوں سے پکار آئی تو جو نوٹ دیکھ کے عقیدے بیان کرتے ہیں ان کے پیچھے مت چلا کرو، برباد کر کے رکھ دیا امت کو آپ لوگوں نے صرف اپنی مشہوری کے لیے۔ اور علماء کرام کے یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہے، علماء کرام کے یوٹیوب کے تھم نیل دیکھیں نا آپ، مغلظات سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو اپنوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں وہ کسی بیگانے کی عزت کریں گے؟ مجھے سادہ سی بات بتا۔ اور جو اپنے ابے کو گالیاں دیتا ہے وہ کسی اور کے ابے کو معاف کرے گا؟ جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے اس کے ذہن میں کسی دوسرے کی ماں کی کیا ویلیو ہے؟ اور جو اپنے مسلک والوں کو معاف نہیں کرتے ان کے نزدیک کسی دوسرے مسلک کی کیا ویلیو ہے؟ آج کل تو دین رہ ہی گیا گالیاں دینا، اللہ معاف فرمائے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ کیا اس کے علاوہ دین کوئی نہیں؟ ہم نے تو دین سمجھا ہی نہیں۔ کیا صحابہ کرام میں اختلاف نہیں ہوا فقہی مسالک میں؟ انشاءاللہ ایک جمعہ ہم پڑھیں گے، کبھی وقت نے اجازت دی اور آپ لوگ ذہنی طور پہ اتنے تیار ہو گئے تو انشاءاللہ ایک جمعہ پڑھیں گے کہ اختلاف کیا ہوتا ہے اور خلاف کیا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں جب بھی آیا اختلاف آیا ہے، خلاف نہیں آیا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی رائے سے اپنی رائے کو الگ کرنا، اور خلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کے خلاف ہو جانا۔ اختلاف باعث رحمت ہے اور خلاف نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں دین وہاں سے لیں جہاں تک آپ کی رسائی ہو۔ اور یہ پرسوں 11 تاریخ کو شبر شریف عرس پاک تھا، خواجہ فیض اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی ہستی گزرے۔ تو وہاں پہ ایک بندے نے مجھے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، تو میں نے فلاں حضرت سے سنی ہے۔ میں نے کہا یار آج تک مسلم شریف میں نے نہیں پڑھی، لیکن آپ ان سے کہیں ذرا حوالہ مجھے دے دیں۔ یہ میں آپ کو بنیاد اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اچھا انہوں نے کہا جی میں ان کو بتا دوں کہ آپ نے پوچھا؟ میں نے کہا جی ضرور بتا دیں، اس لیے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اگر مجھ سے پوچھیں تو حوالے کی ذمہ داری میری ہے نا، آپ کی ذمہ داری تو نہیں۔ تو وہ بکا شیخہ کے علامہ صاحب ہیں، تو انہوں نے ان کو فون کیا جی بتائیں یہ مسلم شریف کی کون سی حدیث مبارکہ ہے؟ انہوں نے آگے سے بتایا جی کہ یہ جو منافقین والا باب ہے نا اور ان کے احکام ہے مسلم شریف میں، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ فون کیا، انہوں نے کہا جی ہاں جی وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ منافقین کی صفات اور ان کے احکام والا جو باب ہے
اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میں نے کہا جی آدھے گھنٹے بعد مجھے فون کریں۔ اب میں نے جب وہ منافقین والا باب کھولا، جو حدیث مبارکہ وہ حضرت بیان کر رہے تھے اور جو وہاں پہ لکھی ہوئی تھی اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حدیث مبارکہ کہتی میں سنا دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے دوران فرمایا جو اس گھاٹی پہ جائے گا اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو اس صحیح حدیث مبارکہ مسلم شریف، جو اس گھاٹی کے اوپر جائے گا اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل والوں کے گناہ معاف ہوئے۔ تو وہاں پہ لوگ گئے جوک در جوک گئے کہ حضور نے فرمایا اب یہاں تک تو یہ حدیث مبارکہ ٹھیک ہے، وہ حضرت نے جو بیان کی وہ حدیث مبارکہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا اس ٹیلے کے اوپر بنی اسرائیل کے اولیاء رہے ہیں۔ ہم ولیوں کی عظمت کے قائل ہیں لیکن صحیح حدیثوں سے، ہم کسی کی عظمت کے لیے گھڑ کے کوئی چیز بیان کرنا یہ اس منصب کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا کہ یہ جو ٹیلہ ہے اس کے اوپر بنی اسرائیل کے ولی رہے تھے، لہٰذا جو جائے گا اس کے گناہ ایسے ہی معاف ہو جائیں گے ولیوں کی برکت سے۔ میں نے کہا حضور حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا، حدیث میں ویسے حضور نے فرمایا جو اس ٹیلے پہ جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب مجھے بتائیں کوئی آپس میں ملتی جلتی بات ہے؟ آپ بتا دیں مجھے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے مجھے فون کر دیں، میں شام کو آپ کو حدیث نمبر بتا دوں کہ مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر ہے، اس کو آپ خود پڑھ لیں۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دین کے نام کے اوپر بیوپاری سلسلہ چلا ہوا ہے نا، دین کے نام کے اوپر صرف ویوز کا چکر ہے، لائکس کا چکر ہے، شیئرز کا چکر ہے، جتنا برا تھم نیل لگائیں گے لوگ اتنی بات زیادہ سننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے یہاں ایک پنڈی کے صاحب ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جی کیا سارق کا امامہ پاؤں کی جوتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور بیان وہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفاوت بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کو امامے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اور نبی کے صحابہ کو، اب آگے میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، اتنے بڑے منصب، اتنے بڑے امامے اور اتنی بڑی پگڑیاں سروں پہ رکھی ہوئی ہیں اور نبی کے صحابہ کی عظمت کا پتہ نہیں، نبی کی اہل بیت کی عظمت کا پتہ نہیں۔ تو اس لیے یہ مضمون ہم نے اس لیے شروع کیا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے 10 منٹ نہ پہلے تشریف لے کے آ جائے، ویسے ہی بڑا وقت بڑا کام ہوتا ہے، تو اس لیے پہلی حدیث مبارکہ آپ کی نظر کرتا۔ تو یہ بنیادی بات ذہن میں آ گئی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی سارے معصوم ہیں، نبی سارے بولے نبی سارے معصوم ہیں، نبیوں کے علاوہ سنی کسی کو معصوم نہیں مانتے، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ اکرام سارے محفوظ ہیں اور یہ معصوم اور محفوظ کی بات پھر کبھی کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، تم میں سب سے بہتر میرے صحابہ ہیں، سب سے بہتر۔ یہ کس نے فرمایا؟ اچھا، جن کے بارے میں حضور فرمائے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب 14ویں صدی کے کسی ملا کو بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں مولوی کی ضرورت نہیں، ہم نے تو اپنے قبلی والے کی طرف دیکھنا ہے نا، ہم نے تو اپنے نبی کی طرف نگاہ کرنی ہے کہ ہمارے آقا کیا فرما کے گئے ہیں، ہمارے آقا کا کیا فرمان ہے۔ اچھا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو خاص طور پہ میں نام لے دیتا ہوں، خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفت و شنید ہوتی ہے اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، حضور نے لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، خبردار۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ حضور نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو نا، کتنا آزاد مسیتی نہیں پچھی گیا، اچھا تو سڑی جڑی حالت ہونی ہے تو سنگی مارک زیادہ بہتر ہوتا ہے، احد پہاڑ جا سونا آسان کہ تو خرچ کرسا